السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اہل کتاب سے مکالمہ کیسے کرنا ہے، گفتگو کون سی ہونی چاہیے، موضوعات کیا ہونے چاہیے کہ جس کے ذریعے ہم اسلام کی سچائی ثابت کر سکیں اور ان کو اسلام کی طرف لا سکیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ موضوعات ایسے رکھنے چاہیے کہ جو بنیادی ہوں۔ کسی بھی غیر مسلم سے آپ گفتگو کریں، وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، قادیانی ہو یا ملحد ہو، تو گفتگو کا موضوع جو ہے وہ بنیادی ہونا چاہیے جس کے ذریعے سچائی اور کذب جو ہے وہ واضح ہو، اسلام کی سچائی واضح ہو جائے، ان کے مذہب کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے۔ اگر آپ جزیات کے اوپر گفتگو کریں گے تو نتیجہ نہیں نکلتا کوئی۔ مثلا اسلام کے اندر 5 نمازیں ہی کیوں ہیں، وضو ٹوٹتا ہے تو آپ چہرہ دھوتے ہیں، کیوں دھوتے ہیں، یہ جزیات ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی سچائی جب ثابت ہو جائے گی تو پھر یہ ساری جزئی چیزیں جو خود بخود جو ہیں وہ صحیح ہو جائے گی، ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں رہے گا۔ آپ یہ چیزیں صحیح ثابت کر بھی دیں تو کیا ہوگا؟ کیا وہ اسلام قبول کر لیں گے؟ نہیں، وہ اور سوال لے آئیں گے اور سوال لے آئیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز موضوع جو ہے وہ بنیادی ہونا چاہیے۔ دوسری چیز وہ یہ ہے کہ گفتگو کرنی کس طریقے سے ہے۔ ہمارے ہاں جو لڑائی جھگڑا، بدتمیزی اور سخت زبان کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، یہ طریقہ کار غلط ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ آپ نے گفتگو کرنی ہے تو آپ کا سب سے پہلے انداز اچھا ہونا چاہیے، لب و لہجہ اچھا ہونا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ دروغہ نہیں ہیں، آپ کسی کو زبردستی جو ہے وہ منوا نہیں سکتے۔ جب ہماری ذمہ داری ہی یہ ہے کہ ہم لوگوں تک حق پیغام پہنچائیں گے تو بس پہنچائیں، بات ختم۔ کئی دوست مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ مسیحیوں کے ساتھ مناظرے کرتے ہیں تو اس کا فائدہ تو ہوتا کوئی نہیں۔ فائدہ کیا ہے اس کا؟ کئی لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں جب ہم ان کو بتاتے ہیں، کئی مسلمان ہوئے بھی ہیں، لیکن فرض کریں ایک بندہ بھی مسلمان نہ ہو، کیا یہ فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا کہ ہم اسلام کے مطابق اچھے طریقے سے ان کے گرجے کے اندر کھڑے ہو کر ان تک حق کا پیغام پہنچا رہے ہیں؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی؟ کیا یہ کم فائدہ ہے؟ تو جب ہماری ذمہ داری کسی کو منوانا ہے ہی نہیں تو پھر ہم کیوں کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں، زبردستی کریں؟ اچھے طریقے سے آپ اپنا پیغام ان تک پہنچا دیں، ماننا نہ ماننا یہ اس کی اپنی ثواب ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے اصول اور ضابطے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، سورہ النحل آیت نمبر 125۔ دوسری آیت ہے ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن الا الذین ظلموا منہم، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 46۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ یہ فائدہ ضرور ہوگا، اگر وہ مسلمان نہیں بھی نہ ہوتا اس کا لب و لہجہ صحیح ہو جائے گا، اسلام کے بارے میں جو اگر اس نے کبھی بکواس کرنی بھی تھی نا وہ نہیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام کی شان میں اس نے گستاخی کرنی ہے نا تو پھر نہیں کرے گا کہ یار
جب میرے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کر رہا تو میں کیوں کروں کسی کے ساتھ بدتمیزی؟ کئی ایسے دوستوں کو دیکھا ہے کہ وہ کچھ سخت بات کر دیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، تو پھر لوگ جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے، امہات المومنین کے حوالے سے بکواس کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ موقع کس نے دیا؟ ہمارے ساتھی نے دیا۔ آپ وہی بات اگر اچھی انداز سے پیش کر دیں تو پیغام بھی پہنچ جائے گا اور مقدسات کی توہین بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ اسلام کا یہ پیغام ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 34۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کیا حکم ہوا تھا جب فرعون کو تبلیغ کرنے کے لیے ان کو بھیجا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ تو یہ چیز یعنی گفتگو کرنے کے انداز میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ آپ کا انداز اور لب و لہجہ جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے۔ سمجھ آئی؟ قرآن مجید کی ان آیات سے یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو گفتگو کے لیے، مکالمے کے لیے، یعنی گفتگو کے دوران آپ کے لیے ضروری ہے وہ ہے بصیرت۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ بصیرت ہونی چاہیے دائی کے پاس۔ بصیرت کیا ہے؟ حافظ عبدالسلام بٹوی رحمہ اللہ نے بصیرت کا مطلب لکھا ہے دل سے اچھی طرح سمجھنا، یعنی میں اور میرے پیروکار خوب سوچ سمجھ کر اللہ کے راستے پر قائم ہیں۔ یعنی جس راستے کے اوپر آپ قائم ہیں نا، آپ علی وجہ البصیرت قائم ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ خود ڈاما ڈول ہیں تو آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، آپ کے اندر وہ کانفیڈنس آئے گا ہی نہیں۔ کانفیڈنس کب آئے گا؟ جب آپ خود مضبوط ہوں۔ تیسری چیز گفتگو کے لیے کہ اگر کوئی مصیبت سامنے آئے، پریشانی آئے تو صبر کرنا۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا کہا تھا؟ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ذالک من عزم الامور۔ پہلی آیت سورۃ الاحقاف کی ہے، آیت نمبر 35، اور یہ آیت جو ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 ہے۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں آپ نے گفتگو کے لیے ملحوظ رکھنی ہے۔ یعنی کل دو باتیں بتائی میں نے آپ کو۔ پہلے نمبر پر موضوع بنیادی ہونا چاہیے، دوسرے نمبر پر گفتگو کرنے کا انداز جو ہے وہ آپ کا اچھا ہونا چاہیے، بصیرت ہونی چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ اگر کوئی بندے کے اندر تشکیک ہے تو وہ تو اپنے مذہب کے بارے میں پریشان ہو جائے۔ میں آپ کے وہاں سارے مناظرے سنے تھے، اس میں سے ایک آپ نے جواب دیا تھا کہ اگر وہ جو پہاڑ کھانے والا اگر کسی میں ذرا بھی ایمان ہے تو وہ سارے پھر پریشان ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ کسی میں ایمان ہے تو یہ کھا کے دکھائے، آئے پنکھے کو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کر کے دکھائے۔ وہ کہتا لے آؤ پیچکس وغیرہ میں کر کے بہانا۔ اگر بائبل کا یہ مطلب ہے وہ تو پھر اسی بھی کر سکتے ہیں، پھر تو اسی بھی ایمان والے ہوئے تواڈے نزدیک، پھر سانو تسی کیوں کافر کہندے ہو؟ اچھا جی، خیر، موضوع جیسا کہ میں نے بتایا کہ بنیادی ہونا چاہیے۔ غیر مسلم، کسی بھی غیر مسلم سے آپ گفتگو کرنے کے لیے جائیں یا وہ آئے تو موضوع بنیادی ہونا چاہیے۔ ہاں وہ جزوی طور پر آپ سے کوئی بات خاص سمجھنے کے لیے، مثلا اس کا کوئی مقالہ ہے تو آپ سے وہ بات کرنا ٹھیک ہے، آپ اس کو بتائیں، اسلام کا پوائنٹ آف ویو بتا دیں۔ لیکن اگر آپ نے ڈیبیٹ کرنی ہے، سچائی پرکھنی ہے، تو پھر موضوع کو ایسا ہونا چاہیے بنیادی۔ مثلا چونکہ میرا آج کا کلاس کا عنوان ہے اہل کتاب سے مکالمہ کیسے کرنا ہے، تو موضوع جو ہمارا بنیادی ان کے ساتھ بنتا ہے وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اثبات، کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی سچائی ثابت ہو جاتی ہے تو ساری باتیں سچی، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سچی ثابت نہیں ہوتی تو ساری بات خود بخود غلط، اسلام سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ تو یہ ایک بنیادی موضوع بنتا ہے ان کے ساتھ۔ اسی طرح قرآن مجید اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے، یہ ایک بنیادی موضوع بنتا ہے اہل کتاب کے ساتھ۔ اگر اللہ کا کلام ہونا اس کا ثابت ہو جائے تو ساری باتیں سچی، اگر قرآن مجید کا اللہ کا کلام ہونا ثابت نہ ہو جائے تو سارا اسلام ختم۔ ٹھیک ہے، تو ہم گفتگو کریں گے پہلے پوائنٹ کے اوپر، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اثبات۔ یہ بات یاد رکھیں
آپ کو سب موضوعات کے اوپر کوئی نہ کوئی کتاب مل جائے گی، کوئی ڈبیٹ مل جائے گی، یہ تو آپ اپنے ذوق کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ میں تو صرف آپ کو جو ہے نا وہ طریقہ کار بتاؤں گا کہ آپ اس انداز سے تیاری کر سکتے ہیں، اس انداز سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ سارے موضوعات کے اوپر تو میں احاطہ نہیں کر سکتا کیونکہ کلاسیں جو ہیں وہ تھوڑی ہیں، 10 کلاسیں میرے خیال میں کل پڑھانی ہیں۔ میں نے تو آج میرا 5ویں کلاس ہے، شاید 4تھی ہے کہ 5ویں ہے، میرا 5ویں ہے شاید۔ عید سے پہلے 4 ہوئی تھی نا، ہیں نہیں عید سے پہلے میرے خیال میں 4 ہوئی، یہ 5ویں ہے، تو 4-5 کلاسیں بہرحال رہ گئی ہیں باقی، تو بس جتنا کو پڑھایا جائے گا۔ ابھی آپ کو ہندو مت کے حوالے سے بھی پڑھانا ہے، قادیانیت کے حوالے سے بھی پڑھانا ہے۔ تو ہمارا جو ان کے ساتھ بنیادی موضوع طے ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اس بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں کہ نہیں ہیں سچے۔ تو جب ہم نبی علیہ السلام کی نبوت کو سچا ثابت کر دیں گے تو سارا اسلام سچا ثابت ہو جائے گا۔ اگر آپ کی نبوت سچی ثابت نہیں ہوگی تو سارا اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اس کے لیے مسلمانوں کا جو بنیادی دعویٰ اور دلیل وہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پہلا دعویٰ اور دلیل، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، سورۃ اعراف آیت نمبر 157۔ دوسری آیت ہے، یعنی دوسری دلیل ہماری، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 146۔ اب آپ کے اوپر یہ اعتراض ہو سکتا ہے جب آپ یہ 2 دلیلیں پیش کریں گے تو اہل کتاب یعنی کوئی عیسائی آپ سے کہہ سکتا ہے کہ یہ آپ کی دلیل کیسے ہے؟ یہ تو آپ کے لیے تو حجت ہے، میرے لیے تو یہ قرآن حجت نہیں ہے، یہ میرے لیے تو دلیل نہیں، آپ نے تو منوانا ہے مد مقابل کو۔ تو آپ یہ اپنی دلیلیں یہ جو مسلمانوں کے لیے کارگر ہیں آپ ان کے سامنے پیش کریں گے تو وہ تو صرف ایک جملے میں آپ کی یہ دونوں دلیلیں ختم کر دے گا کہ یہ آپ کے لیے دلیل ہے، میرے لیے دلیل نہیں ہے۔ قرآن کو آپ مانتے ہیں، میں نہیں مانتا۔ پوائنٹ سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہ سوال ہوگا آپ سے۔ تو قرآن مجید یہ مسلمانوں کا دعویٰ بھی ہے، مسلمانوں کی دلیل بھی ہے، مسلمانوں کے لیے تو ہے ہی ہے، مد مقابل کے لیے اہل کتاب کے لیے بھی یہ دلیل ہے۔ پوچھو نا کس طرح؟ وہ ایسے یہ ہمارا دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی ہے، اور یہ دلیل مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور غیر مسلموں کے لیے بھی ہے۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ قرآن مجید جب نازل ہوا وہاں پر اہل کتاب موجود تھے کہ نہیں موجود تھے؟ قرآن مجید نے ان کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ اس نبی کا ذکر تمہاری تورات اور انجیل کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے انکار کیا کہ نہیں کیا؟ کوئی نہیں کیا انکار، حالانکہ انہوں نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے بڑی کوشش کی، جنگیں بھی کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کی کوشش کی، صبح مسلمان ہو جو رات کو کافر، رات کو مسلمان ہو جو صبح چھاڑ دو تاکہ مسلمان ڈاواں ڈول ہو جائے، تشکیک کا شکار ہو، یہ حرکتیں کی نا انہوں نے۔ اسلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے ان کو کرنا کیا تھا؟ اپنی تورات یا انجیل لے کر آتے کہ قرآن کہتا ہے کہ آپ کا تذکرہ اس کتاب کے اندر ہے، یہ تو قرآن نے جھوٹ بولا ہے، آپ کا تذکرہ تو قرآن کے اندر ہے ہی نہیں، تورات اور انجیل کے اندر ہے ہی نہیں، نکال کے دکھائیں ہم، تو اسلام تو غلط ثابت ہو جاتا، وہاں پر ختم ہو جاتا۔ اہل کتاب نے جنگیں کی ہیں، مرنے مارنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، ایک چھوٹا سا جملہ بول کر انہوں نے اسلام کو جھوٹا ثابت نہیں کیا کبھی بھی۔ وجہ یہ تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ قرآن کا یہ دعویٰ سچا ہے، قرآن کا یہ دعویٰ، اس لیے یہ مسلمان کے لیے تو دلیل ہے، یہ اہل کتاب کے لیے بھی دلیل ہے کہ جب یہ آیتیں اتری تھیں اس زمانے کے اہل کتاب نے اپنی تورات اور انجیل پیش کیوں نہیں کی؟ لو جی کٹ کے وہاں سامنے۔ ان کی خاموشی اس بات کے اوپر بین دلیل ہے کہ ان کو اس دعوے کے اوپر کوئی اعتراض نہیں تھا، تو پھر یہ دلیل بن گئی نا۔ پوائنٹ سمجھ آیا؟ اس طریقے سے ہم ان کو یہ کہیں گے کہ بھائی یہ دعویٰ بھی ہے اور یہ دلیل بھی ہے۔ تو یہ ہمارا
ہماری پہلی دلیل ہو۔ اب آ جاتے ہیں دوسری دلیل کی طرف، اور وہ ہے بائبل کی۔ بائبل کی جو دلیل ہے وہ ہم کس طریقے سے دیں گے، یہ بات یاد رکھیں۔ بائبل کے اندر دو طرح جو ہے نا ہم نبی علیہ السلام کی نبوت کو ثابت کر سکتے ہیں بائبل سے۔ نمبر 1 عمومی دلائل سے، نمبر 2 خصوصی دلائل سے۔ دوسری دلیل کے کتنے جزء ہو گئے؟ 2۔ نمبر 1 عمومی دلائل، نمبر 2 خصوصی دلائل۔ ہم اس طریقے سے نبی علیہ السلام کی سچائی ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں عمومی دلائل کے ذریعے کہ جی بائبل کے اندر سچے اور جھوٹے نبی کی پہچان کے کچھ اصول اور ضابطے لکھے ہوئے ہیں۔ جھوٹے اور سچے نبی کی پہچان کے کچھ اصول اور ضابطے لکھے ہوئے ہیں۔ ان اصولوں کو، ان ضابطوں کو دیکھ لیں، سامنے رکھتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سامنے رکھتے ہیں۔ آپ سچے نبیوں کے معیار پر پورے اترتے ہیں یا جھوٹے نبیوں کے معیار پر پورے اترتے ہیں، فیصلہ آپ کر لیں۔ ہم آپ کے سامنے بائبل کا اصول رکھیں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھیں گے، آپ تجزیہ کر کے خود فیصلہ کر لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سچے نبی کی کیٹیگری میں آتے ہیں یا جھوٹے نبی کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ پوائنٹ سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو ہم بائبل سے پھر کون سے حوالے دیں گے؟ نمبر 1 کتاب استثناء باب 13 فقرہ نمبر 1 سے لے کر 5 تک۔ کتاب استثناء باب 13 فقرہ نمبر 1 سے 5۔ اس میں سچے نبی کی یہ نشانی بیان کی گئی ہے کہ وہ توحید کی دعوت دیتا ہے، شرک کی طرف نہیں بلاتا۔ وہ کس کی دعوت دیتا ہے؟ یہ پہلی علامت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی ہے یا شرک کی دعوت دی؟ قرآن مجید تو بڑا پڑا ہے توحید کی دعوت کے اوپر، شرک کے رد میں۔ پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ لہذا یہ صفت نبی علیہ السلام کے اندر پائی گئی کہ نہیں پائی گئی؟ دوسرا حوالہ یرمیاہ، کتاب کا نام ہے یرمیاہ، یرمیاہ ایسے لکھنا ہے، ایسے لکھنا ہے اس کو، یرمیاہ باب 23 فقرہ نمبر 14 اور 15۔ باب 23 فقرہ نمبر 14 اور اس میں سچے نبی کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ وہ نیک سیرت ہوتا ہے، بلند اخلاق ہوتا ہے، اچھے کردار کا حامل ہوتا ہے اور اس کے ذریعے دینداری پھیلتی ہے، جبکہ بدکاروں کے حامی، شرارتی ذہن رکھنے والے لوگ اور جن کے سبب بے دینی پھیلے وہ جھوٹے نبی ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ یہاں پر جو فقرات ہیں اس کا خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں پر سچے اور جھوٹے نبی کیا طریقہ کار بتایا ہے، یعنی اس کی صفات بیان ہوئی۔ اچھے اخلاق کا حامل ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، دینداری پھیلاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے دینداری پھیلی کہ بے دینی پھیلی؟ نبی علیہ السلام کا اپنا کردار اچھا تھا یا برا تھا؟ پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ آپ اس طریقے سے آپ اس کے سامنے گفتگو کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 تیسرا حوالہ کتاب استثناء باب 18 فقرہ نمبر 20، فقرہ نمبر 20، انجیل یوحنا باب 16 فقرہ نمبر 13 اور 14۔ انجیل یوحنا 16 13 14، فقرہ نمبر 13 اور 14۔ یہاں پر جو نشانی ملتی ہے نا سچے نبی کی وہ یہ ہے
کہ سچا نبی اللہ کی جانب سے جو وحی ہوتی ہے نا وہی لوگوں تک پہنچاتا ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا۔ سچا نبی لوگوں تک جو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے وہی پہنچاتا ہے جو اللہ کی طرف سے اس پر نازل ہوتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے، اپنی طرف سے وہ کوئی اضافہ نہیں کرتا۔ سمجھ آئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ کو پتہ ہے کہ کئی دفعہ جب کسی نے آپ سے سوال کیا تو آپ کا علم نہیں تھا تو آپ خاموش رہے، جب وحی آئی پھر آپ نے سوال کا جواب دیا، آپ نے قطعاً جو ہے وہ اپنی طرف سے شریعت جو ہے وہ بیان نہیں کی۔ نمبر 4، چوتھا حوالہ، سچے نبی کی پیشین گوئی پوری ہوتی ہے۔ سچے نبی کی پیشین گوئی پوری ہوتی ہے۔ کتاب استثناء باب 18 فقرہ نمبر 21 اور 22۔ کتاب استثناء باب 18 فقرہ نمبر 21 اور 22۔ نبی علیہ السلام نے جتنی پیشین گوئیاں کی ہیں، کچھ جو ہے وہ آپ کے زمانے میں پوری ہو گئی، کچھ آج تک پوری ہو گئی، اور کچھ جو ہے وہ ہمارے بعد پوری ہو جائیں گی۔ آپ کی کوئی بھی پیشین گوئی جھوٹی ثابت نہیں ہوگی۔ 5ویں علامت، 5ویں نشانی، نبیوں سے معجزات سرزد ہوتے ہیں۔ نبیوں سے معجزات سرزد ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے معجزے ہیں۔ دلائل النبوہ کے اندر آپ دیکھ لیں، پوری کتاب ہی اسی والے سے ہے۔ حدیث کی جن کتابوں کے اندر نبی علیہ السلام کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، وہاں پر آپ کو معجزات کا باب بھی مل جائے گا۔ بہت سے معجزات آپ کو ملیں گے حدیثوں کے اندر، اس میں سے کوئی 2-4 آپ یاد کر لیں اور گفتگو کے دوران بیان کر لیں کہ نبی علیہ السلام نے ہاتھ رکھا تو پانی نکلنا شروع ہو گیا، تھوڑا سا کھانا تھا تو وہ بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ کفایت کر گیا، اور اس طرح کی چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ قرآن مجید بتاتے خود یہ ایک معجزہ ہے۔ تو 5ویں علامت ہے کہ سچے نبی سے معجزات سرزد ہوتے ہیں۔ 2 کرنتھیوں باب 12 فقرہ نمبر 12، 2 کرنتھیوں، بتایا تھا میں نے آپ کو طریقہ لکھنے کا، ایسے 2 لکھنے ہیں، کرنتھیوں، پھر آگے باب، پھر آگے فقرہ۔ چھٹی علامت ہے کہ سچے نبی میں کمال صبر پایا جاتا ہے، صبر کی ایک اعلیٰ مثال ہوتا ہے۔ یہی حوالہ ہے 2 کرنتھیوں باب 12 فقرہ 12۔ نبی علیہ السلام کا صبر جو ہے وہ بھی بے مثال تھا۔ نمبر 7، سچا نبی دیانتدار ہوتا ہے اور دیانتداری سے ہی تبلیغ کرتا ہے۔ یرمیہ باب 23 فقرہ نمبر 28۔ نبی علیہ السلام کی دیانتداری تو غیر مسلموں کو بھی، آپ کے مخالفین کو بھی مسلم تھی، اور تبلیغ بھی آپ نے دیانتداری سے کی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو آپ کو یہ کہے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی بات چھپائی ہے تو اس نے جھوٹ بولا ہے، بہت بڑا جھوٹ بولا ہے۔ حوالہ ہے یرمیہ باب 23 فقرہ نمبر 28۔ نمبر 8، جھوٹے نبی کے پیغام سے سچے انسان جو ہے نا راست باز، وہ رنجیدہ ہوتے ہیں، اور شرارتی لوگوں کو حوصلہ ملتا ہے جھوٹے نبی کے پیغام سے، جبکہ سچے نبی کے پیغام سے نیک لوگ جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں، اور شرارتی لوگ جو ہے وہ غصہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی شرارتوں کے آگے بند باندھ دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پیغام تھا اس کے ذریعے جو شرارتی قسم کے لوگ تھے وہ خوش ہوئے ہیں یا وہ پریشان ہوئے؟ ڈاکو، زانی، شرابی، چور، سب پریشان ہوئے، لیکن جو نیک لوگ تھے وہ خوش ہوئے۔ حزقی ایل، کتاب کا نام ہے حزقی ایل، باب 13 فقرہ نمبر 22۔ حزقی ایل
ہزکیل اسکیل ایسے ہزکیل، یہ الف ہے نا ایسے، اس میں زا ہے، ہزکیل۔ باب 13 فقرہ نمبر 22، نامی نشانی ہے کہ جھوٹا نبی جو ہے نا وہ بے بنیاد امیدیں دلاتا ہے، بے بنیاد سلامتی کا پیغام دیتا ہے، یعنی اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ سچے نبی نے جو امیدیں دلائی ہیں نا وہ سچی ثابت ہوتی ہیں۔ حوالہ یہی ہے حزقیل باب 13 فقرہ نمبر 10، حزقیل باب 13 فقرہ نمبر 10۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امیدیں دلائی تھیں صحابہ کو، کیا وہ پوری ہوئیں کہ نہیں ہوئیں؟ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ وہ بھی آپ کو ملیں گے، اسی طرح جو ہے قسطن دنیا اور عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ وقت پر کیا ہیں پوری ہوتی گئی۔ جو رزق کی تحت ذل رومی ہی، جہاد کے ذریعے پھر مال و دولت آیا نا۔ 10واں حوالہ انجیل متی، لکھتے تو متی ہیں نا، آپ کو پتہ ہے وہ اسم منقوص ہے، یہ اپنا علی مقصورہ اس، تو اسم مقصورہ یہ ہے علی متا لفظ، لیکن پڑھتے متی، مسیحی لوگ سارے متی متی پڑھتے ہیں۔ باب 7 فقرہ نمبر 15 سے لے کر 19 تک، گاسپل آف میتھیو انجیل متی باب 7 فقرہ نمبر 15 سے 19۔ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے سچے اور جھوٹے نبی کی پہچان پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ سچا نبی اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، یعنی اگر پھل اچھا ہے تو درخت بھی اچھا، پھل اچھا نہیں ہے تو درخت بھی اچھا نہیں ہوتا۔ تو نبی علیہ السلام کا جو پھل ہے وہ کیا تھا؟ آپ کے صحابہ۔ تو صحابہ کی زندگی نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ خود فیصلہ کر رہے ہیں، سمجھ آئی؟ یہ 10 حوالہ جات ہیں، ان کے ذریعے آپ گفتگو کر سکتے ہیں عمومی اعتبار سے۔ کس اعتبار سے؟ اب ہم آ جاتے ہیں خصوصی اعتبار سے۔ اگر وہ کہیں نہیں جی خاص اپنے پیغمبر کا تذکرہ ہمیں بتائیں، تو اس کے لیے ہمیں پہلا حوالہ ہم پیش کریں گے کتاب استثناء باب 18 فقرہ نمبر 18۔ کتاب استثناء باب 18 فقرہ نمبر 18۔ اس میں مانند موسیٰ کی پیشین گوئی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے طرح کے ایک نبی آنے کی پیشین گوئی ہے۔ لکھا ہے میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ان کے لیے ان کے ہی بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح کا ایک نبی کے آنے کی پیشین گوئی ہو رہی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس کے اوپر فٹ آتی ہے۔ مسیحی کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت یوشع بن نون ہے، مسلمان کہتے ہیں کہ اس سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ہم کیسے ثابت کریں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے؟ اس کے اندر نبی علیہ السلام کا ذکر ہے۔
اس کے لیے اگر تفصیل آپ جاننا چاہتے ہیں تو میری ڈبیٹ بھی موجود ہے اور میری کتاب بھی موجود ہے اس حوالے سے، مانند موسیٰ، ہو از لائک موسیٰ، اردو میں یا یوٹیوب کے اوپر ڈبیٹ بھی موجود ہے، کتاب بھی نیٹ پر ہوگی۔ خیر، ہم موٹی موٹی باتیں کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ تشبیہ جب کسی کو دی جاتی ہے تو وجہ شبہ جو ہے نا کوئی خاص چیز ہوتی ہے۔ مثلا ابھی کوئی نیا کرکٹر آئے تو آپ اس کو دیکھ کر کہیں یار ہے شاہد افریدی ورگا ہی ہے، تو اگر آپ اس کو شاہد افریدی کے ساتھ تشبیہ دیں گے تو کس چیز کے اندر دیں گے؟ چھکے مارنے سے۔ اگر آپ کسی اور کرکٹر کو دیکھیں تو آپ کہیں وہ یہ شعیب اختر ورگا ہی، کس چیز کے اندر آپ اس کو تشبیہ دے رہے ہیں؟ تیز بالنگ کے اندر۔ اگر آپ وسیم اکرم کے ساتھ تشبیہ دیں گے تو کس کے اندر؟ سوئنگ کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کسی کو نواز شریف کے ساتھ تشبیہ دیں گے تو کس چیز کے اندر؟ جو خاص چیز ہے اس کی، پاوے شاوے کھانا اسی ادھر لے جانے ہیں، تسی ایویں دوسرے پاسے ٹر پے ہو، اسی ادھر لے جانے ہیں نا، پاوے شاوے کھانا۔ یعنی تشبیہ جو ہوتی ہے نا وہ خاص چیز بھی ہوتی ہے جو اس کے اندر خصوصیت ہوتی ہے۔ اب یہاں پر آ رہا ہے کہ وہ نبی موسیٰ کی طرح کا ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے اندر کون سی خصوصیت ہے جو ان کو دوسرے نبیوں سے ممتاز کرتی ہے؟ وہ صرف ایک ہی ہے، شریعت۔ یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شریعت سے نوازا تھا جو ان کو دیگر نبیوں سے ممتاز کرتی ہے۔ اپنے ہاتھ کے ساتھ تورات لکھ کر دی تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے، لوہے ملی تھی نا، بائبل کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک شریعت والی نبوت کا دعویٰ ماں سوائے نبی علیہ السلام کے اور کسی نبی نے کیا ہی نہیں پوری تاریخ کے اندر۔ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک، نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی نے درمیان میں شریعت کا دعویٰ کیا ہی نہیں، کیونکہ جتنے نبی آئے بنی اسرائیل کے اندر وہ سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے تابع نبی تھے۔ تو موسیٰ کی مانند کون سا پھر نبی ہوا؟ نبی علیہ السلام۔ یہ خصوصیت ہے۔ باقی جو ہے نا، آپ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لاتے ہیں، یوشع بن نون تو وہ آ ہی نہیں سکتے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد تو یعنی جب یہ فکرے اترے اس وقت موجود تھے، یوشع بن نون تو اس وقت موجود تھے۔ نہ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ، نہ انہوں نے خود سمجھا کہ یہ ہیں، میں ہوں وہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بائبل کے اندر لکھا ہے کہ آج تک بنی اسرائیل میں موسیٰ کی مانند کوئی نبی آیا ہی نہیں، جبکہ یوشع بن نون کا زمانہ جو ہے وہ شاید گزر چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کا یہ حوالہ ہے۔ کتاب استثناء باب 34 فقرہ نمبر جو ہے نا وہ آخر میں آخری فقرات ہیں اس کے، باب 34 کے اندر یہ بات معلوم ہوا کہ یوشع بن نون تو نہیں ہے۔ اب چونکہ ہمارے علاقے میں یہاں پاکستان میں زیادہ تر عیسائیوں کے ساتھ ہی ہماری گفتگو ہوتی ہے، یہودیوں کے ساتھ تو ہمارا واسطہ ہی نہیں پڑتا، تو عیسائیوں کے ساتھ جب گفتگو ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ وہ کون ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو جب نبی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو آپ دو خانے بنا لیں، ایک میں نبی علیہ السلام کا نام لکھ لیں اور ایک میں عیسیٰ علیہ السلام کا لکھ لیں، اور آپ مشابہات جو ہے نا وہ اپنا تشبیہیں جو ہے نا وہ لکھنا شروع کر دیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح کا کون سا نبی زیادہ صفتوں کے اندر بنتا ہے۔ جو بنیادی بات ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دی۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا لانا چاہتے ہیں تو آپ کئی باتیں جو ہیں اور بھی لا سکتے ہیں۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کے بھی والدین تھے، نبی علیہ السلام کے بھی والدین، عیسیٰ علیہ السلام کی صرف والدہ تھی، سمجھ آئی؟ موسیٰ علیہ السلام بھی صاحب شریعت تھے،
نبی علیہ السلام بھی صاحب شریعت، عیسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی جہاد کیا، نبی علیہ السلام نے بھی جہاد کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے جہاد ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہجرت کی، نبی علیہ السلام نے بھی ہجرت کی، عیسیٰ علیہ السلام نے ہجرت نہیں کی. موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے مان لیا، نبی علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے مان لیا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کو نہیں مانا بلکہ ان کو سولی پر لٹکا دیا بقول بائبل کے. ہمارے نزدیک تو وہ زندہ آسمانوں پر چلے گئے نا بچ کر. وَإِذْ كَفَفْتُ عَنْكَ بَنِي اسرائیل. فرق ہے، دونوں نبیوں کی زندگی میں ان کی قوموں نے مان لیا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کو نہیں مانا، الٹا ان کو قتل کرنے کی کوشش کی. ہاں جی، یہ بھی فرق ہے نا، وہ آگے آ رہی تھی بات. دونوں نبیوں کی وفات تبھی جب کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر گئے. ان کی وفات تبھی نہیں ہے کیونکہ وہ تو اب ہزاروں سالوں کے بعد آئیں گے تو پھر وہ وفات پائیں گے، ابھی تو وہ فوت ہی نہیں ہوئے. بائبل کے مطابق تو وہ قتل ہو گئے نا، اس کو سامنے رکھے نا آپ. بائبل کے مطابق وہ قتل ہوئے جبکہ دونوں نبیوں کی وفات تبھی. سمجھ میں آیا؟ تو یہ بنیادی چیز ہے جس سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کیا ہے، مانندے موسیٰ ہیں. اور بھی کئی آپ کو چیزیں مل جائیں گی، سملیرٹیز آپ کو کئی مل جائیں گی. اب یہاں پر جو ہے نا مسیحی لوگوں کا جو زور ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے لفظ بھائیوں پر. میں ان کے بھائیوں میں سے تیری طرح کا ایک نبی برپا کہتے ہیں جی بنی اسرائیل کے بھائی تو بنی اسرائیلی ہیں، بنی اسماعیلی تو ان کے بھائی ہے ہی نہیں. پیغمبر اسلام کیسے اس کے مصداق ہو سکے؟ سب سے زیادہ زور ان کا اس لفظ کے اوپر. پوائنٹ ان کا سمجھ میں آیا آپ کو؟ بنی اسماعیلی جو ہیں وہ تو بنی اسرائیلیوں کے بھائی ہی نہیں ہیں، جبکہ بنی اسرائیلیوں کے بھائی یعنی یہ جو مانندے موسیٰ نبی آئے گا کہاں سے آئے گا؟ بنی اسرائیل میں سے ہی آئے گا، یہ ان کا کہنا ہوتا ہے. تو ہم بائبل کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا جو بھائیوں کا لفظ ہے یہ دوسروں کے اوپر بولا گیا کہ نہیں بولا گیا. بنی اسرائیل کے بھائیوں سے مراد صرف بنی اسرائیلی ہی ہوتے ہیں یا دوسری قومیں بھی ہوتی ہیں؟ ہم دیکھ لیتے ہیں بائبل میں سے. نمبر 1، ابراہیم علیہ السلام کو قوموں کا باپ کہا گیا ہے بائبل میں. کتاب پیدائش باب نمبر 17 فقرہ نمبر 5 فقرہ نمبر. ابراہیم علیہ السلام کو قوموں کا باپ کہا گیا. کیڑیاں قوماں پھر نکلی ہیں نا چو؟ بنی اسماعیل، بنی اسرائیل، بنو یسوع، بنو کتورا، یہ 4 بڑی بڑی قومیں جو ہے نا نسلیں قومیں نکلی ان میں سے. تو جب ابراہیم علیہ السلام ان سب کے کیا ہوئے باپ، تو آپس کی لگے، پھر آپس کی لگے. سمجھ آئی جی؟ نمبر 2، یعقوب علیہ السلام کا بڑے بھائی کا نام ہے پیدائش باب 17 فقرہ نمبر 5. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بھائی کا نام تھا عیسو. ان کو ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کا بھائی کہا گیا ہے. بنو عیسو کو بنی اسرائیل کا بھائی کہا گیا. کزن خاندان کو بھائی کہا گیا بنی اسرائیل. کتاب استثنا باب 2 فقرہ 4، باب 2 فقرہ 8، باب 23 فقرہ 7، 3 جگہوں پر کہا گیا. کزن خاندان کو بنی اسرائیل کا بھائی کہا گیا. نمبر 3، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کا بھائی کہا گیا ہے. کتاب پیدائش باب 16 فقرہ نمبر 10 سے لے کر 13 تک. اسی طرح دوسرا حوالہ کتاب پیدائش باب 25 فقرہ نمبر 18. ان 2 حوالوں کے اندر اسماعیل علیہ السلام کو اور بنی اسماعیل کو بنی اسرائیل کا حضرت اسحاق کے بیٹوں کا بھائی کہا گیا. کزنوں کو بھائی کہا گیا، کزنوں کو بھائی کہا گیا. تو لفظ بھائیوں سے خاص بنی اسرائیلی مراد لینا یہ بائبل سے ثابت نہیں ہوتا. سمجھ آئی؟ کزن کو بھی بھائی کہا گیا ہے. اب یہاں پر ایک اور پوائنٹ آپ دیکھ لیں، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا. اس فقرے کے اندر کیا ہے؟ جو موسیٰ کی طرح کا نبی آئے گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا. عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام
کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی نہیں کی کبھی، کیونکہ وہ بذات خود کلام تھے، ان کے اوپر کلام نہیں اترا، وہ بذات خود کیا تھے، وہ کیسے اس کے مصداق ہو سکتے؟ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ کا کلام اترتا تھا اور ان کے منہ میں بھی ڈالا گیا۔ منہ میں ڈالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا بچہ اگر آپ کے پاس پہلی مرتبہ سپارہ پڑھنے کے لیے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا پڑھو بسم اللہ، وہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھو الف، آپ ایک ایک لفظ بولتے ہیں، وہ آپ کے پیچھے یہ آپ اپنا کلام اس کے منہ میں ڈال دیں۔ تو نبی علیہ السلام پر جب پہلی وحی آئی تھی تو فرشتے نے کیا کہا تھا؟ اقرا ما انا بقاری، اقرا ما انا بقاری۔ پھر فرشتے نے اللہ کا کلام جو ہے وہ ان کے منہ میں ڈالا اور پھر آپ نے پڑھا، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اس کے پیچھے پیچھے آپ جو ہے وہ چلیں۔ اچھا جی، تیسرا پوائنٹ جو یہاں پر ہے کہ جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ وہ نبی جو موسیٰ کی طرح کا ہوگا نا، وہ میری باتیں، اللہ کہہ رہے ہیں وہ میری باتیں میرا نام لے کر کہے گا، تو جنہیں نانا سنیا تو میں انہوں دیکھ لاں گا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا کلام جو ہم تک پہنچایا ہے، 114 صورتیں ہیں اور 113 صورتوں کے شروع میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا کلام پہنچایا ہے اللہ کا نام لے کر، اور جو سورج جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے اس کے اندر بھی شروع میں اللہ کا نام ہی ہے، براءۃ من اللہ۔ اللہ کا کلام پہنچایا جا رہا ہے کس کا نام لے کر؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں بائبل کے اندر موجود ہے، کبھی بھی انہوں نے اللہ کی بات کہتے ہوئے بسم اللہ کا لفظ نہیں بولا، اللہ کا نام لے کر اللہ کی کلام نہیں پہنچائی انہوں نے۔ دیکھ لیں آپ، پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ تو یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا صورتوں کے شروع میں لکھی ہوئی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ حوالہ یہ، اس طریقے سے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خصوصی تذکرہ جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں۔ دوسرا حوالہ خصوصی تذکرے کا، کتاب استثناء باب 33 فقرہ نمبر 1 سے لے کر 13 تک، باب 33 فقرہ نمبر 1 سے 13، 1 سے 3، حوالہ سن لو۔ اب یہاں پر جو انہوں نے تبدیلی کی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور مرد خدا موسیٰ نے جو دعائے خیر دے کر اپنی وفات سے پہلے بنی اسرائیل کو برکت دی وہ یہ ہے کہ اور اس نے کہا خداوند سینہ سے آیا اور شعیر سے ان پر آشکارا ہوا اور کوہ فران سے جلوہ گر ہوا اور لاکھوں قدوسیوں میں سے آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وفات سے پہلے اپنی قوم کو جو دعائے خیر دی تھی نا وہ ان الفاظ میں دی تھی کہ خداوند سینہ سے آیا۔ موسیٰ علیہ السلام سینہ سے آئے تھے، طور سینین، ان کو نبوت وہاں پر ملی، شعیر سے ان پر آشکارا ہوا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ان کی دعوت کا جو محور تھا نا وہ شعیر پہاڑی سلسلہ جو یروشلم کے اندر ہے، اسی کے ارد گرد آپ لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے۔ کوہ فران سے جلوہ گر ہوا، فران کا پہاڑ، فران مکے کو کہا جاتا ہے، یہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ پر آباد ہوئے تھے نا اس کا نام فران ہے، یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ اور حضرت اسماعیل کہاں پر آباد ہوئے تھے؟ مکے میں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوہ فران پر جب آئے، جب آپ نے مکہ فتح کیا تھا تو اس وقت آپ کے صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000۔ یہاں پر انہوں نے تبدیلی کر کے لکھ دیا لاکھوں قدوسیوں میں سے آیا، جبکہ یہ بائبل ہے نوین نہیں۔ 1927 والی جو ان کی بائبل ہے نا، اردو ترجمہ بائبل سوسائٹی کا، وہاں پر لکھا وہ 10,000 قدوسیوں سے آیا، وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ آج بھی اس کے اندر وہ 10,000 کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000۔ کوہ فران سے وہ جلوہ گر ہوا۔
میری ڈبیٹ ہوئی تو پادری کہتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے نا یہ فرعون کوئی اور ہے، یہ وہ والا فرعون نہیں ہے۔ میں نے کہا جی کوئی گل نہیں، موسیٰ علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی نبی جو فرعون آپ کہہ رہے ہیں وہاں سے 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا ہو مجھے بتا دیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجھے بتا دیں اس فرعون سے کون سا نبی آیا 10,000 قدوسیوں کے ساتھ؟ جواب کوئی نہیں دیا اس سوال، جبکہ پیغمبر اسلام جس فرعون سے آئے ہیں تعداد بھی اتنی ہے 10,000، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر لاکھوں بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر لاکھوں مان بھی لو نا پھر بھی فٹ آ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب حج کیا تھا تو صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ 1.5 لاکھ کے قریب تھی، تو لاکھوں تو پھر بھی ہو گئے، سمجھ آئی جی؟ وہ بھی تو کوہ فرعون ہی ہے نا، کوہ فرعون ہے، وہاں پر فرعون کے پہاڑ ہی تھے جہاں پر یہ کھڑے تھے۔ تو بہرحال اصل لفظ جو ہے 10,000 کا ہے، اور 10,000 کا لفظ آج بھی جو پرانی بائبل ہے اس کے اندر موجود ہے، ہمارے پاس وہ موجود ہے کتاب۔ اسی طرح یعنی تیسرا حوالہ نبی علیہ السلام کے خصوصی تذکرے کا، انجیل یوحنا باب 14 فقرہ نمبر 30، انجیل یوحنا باب 16 فقرہ نمبر 7 سے لے کر 15 تک، ان 2 جگہوں پر بھی نبی علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ اب وہ کیسے، یہ آپ جو ہے نا اس کے اوپر ڈبیٹ دیکھ لیں یا پھر آپ کتابیں پڑھ لیں اس کے اوپر، وہ ظاہر ایک پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ تفصیل موجود ہے کہ وہ کیا اعتراض کرتے ہیں، ہم نے کیسے ثابت کرنا ہے، کیونکہ ظاہر اب تو تحریف در تحریف ہوتی گئی ہے ان کے اندر، بہت سی چیزیں انہوں نے یعنی یہ تو 10,000 والا تو یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے، ہمارے پاس وہ 27 والا بھی ہے اور اب والی بھی ہے ان کا نسخہ۔ تو اب جو ہماری آنکھوں سے اوجھل جو پرانے زمانے کے حوالے ہیں وہ کس قدر انہوں نے بدلے ہوں، کس کا؟ لفظ بھائی کا۔ مسیحی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسرائیلی ہی ہیں، کزن خاندان کو بنی اسرائیل کا بھائی نہیں کہا گیا بائبل کے اندر، تو میں نے اس کے حوالے بتایا کہ بنی اسرائیل کے کزنوں کو بھی بنی اسرائیل کا بھائی کہا گیا ہے، لہذا ان کا استدلال ختم۔ لفظ میں لکھا ہے کہ ان کے بھائیوں میں سے تیری مانند نبی برپا کروں گا، جو موسیٰ کی مانند نبی آئے گا نا وہ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے آئے گا۔ تو بنی اسماعیل بنی اسرائیل کے بھائی ہیں کہ نہیں ہے، یہ سب سے وزنی وہ پوائنٹ اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بنی اسماعیل بنی اسرائیل کے بھائی نہیں ہیں، وہ تو کزن ہیں، کزنوں کو بھائی نہیں کہا گیا بائبل کا، جبکہ ہمارے یہاں میں نے آپ کو حوالے لکھا ہے کہ کہا گیا ہے، یہ دیکھیں۔ تو جب کہا گیا ہے تو پھر بنی اسرائیل کا بھائی جو بنی اسماعیل میں سے آ گیا ہے تو مسئلہ کیا ہوا؟ یہ بائبل کے فقرات ان کے اوپر فٹ آتے ہیں۔